آپ سوچتے ہیں کہ معجزات کیسے ہوں گے؟ میں نے دیکھا ہے زندگیوں کو بدلتے ہوئے، لوگوں کی مشکلوں کو آسان ہوتے ہوئے، دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے، وسیلے بنتے ہوئے، اندھیروں میں راستے دکھاتے ہوئے، ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے، حاصل کو حاصل ہوتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ معجزات کا سوچ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے بہترین سوچا ہوا ہے۔ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ناممکن ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر آپ کو تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے دل میں ایک دعا کا خیال اسی لیے ڈالا ہے کہ آپ دعا کریں اور مسلسل دعا کریں۔ جب آپ کو بار بار دعا کا خیال دیا جا رہا ہے تو یقیناً آپ نے دعا کرنی ہے۔ کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ سوچنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کن فرمانا ہے اور معجزات ہو جانے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کاتب تقدیر ہیں، دعاؤں کو قبول کر دینے پر، کن فرما دینے پر قادر ہیں۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر یقین سے مانگ لیجئے نا۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ ہمت رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ آپ کے دل کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے وہ بھی سوچا ہے جو آپ نے خود کے لیے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دروازے ہر طرف سے بند نظر آئیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو اس آیت کو قرآن پاک کی یاد رکھے گا کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اللہ سبحانہ و تعالی کا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا بندہ آ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے دل کی بات کرے۔ اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، معجزات ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی وہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کیسے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے آپ کا بار بار مانگنا، اسی لیے آپ کو دعا کی توفیق دی جاتی ہے۔ آپ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو توفیق اسی لیے دی ہے کہ آپ دعا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے شک آپ کے لیے معجزات کر دیں گے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی تھکتے نہیں ہیں، نہ آپ کو کچھ کہتے ہیں کہ تم بس کر دو، اب بار بار کیوں ایک ہی بات کر رہی ہو یا کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے لیکن میں تمہیں عطا کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکوں گا۔ اور دعا کا سفر تو یقین سے شروع ہوتا ہے نا۔ آپ یقین رکھیں گے تو آپ کے لیے معجزات ہو جائیں گے، آپ یقین رکھیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ یقین رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ سبحانہ و تعالی بے شک دعاؤں کو قبول کر دینے پر، معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہے تو آپ دعا کر رہے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی نہ چاہیں۔ آپ خود سوچئے نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ناممکنات لمحات میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دی، آپ کے لیے معجزات کر دیے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے بھی آپ کا ساتھ دینا ہے، دعائیں قبول کر لینی ہیں اور معجزات کی بارشیں پھر آپ کے لیے ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے شک سننے والے ہیں دعاؤں کو، قبول کرنے والے ہیں دعاؤں کو۔ اور آپ کو کیوں لگ رہا ہے جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا یا آپ کو لوٹایا نہیں جائے گا؟ اگر آپ کے لیے بہترین ہوگا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی بہترین سے بھی بہترین بنا کر آپ کو عطا کریں گے۔ تاخیر سے پریشان مت ہوا کریں، تاخیر میں جو معجزات چھپے ہوتے ہیں وہ آپ نہیں جان سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے جب آپ دعا کرتے ہیں نا، یقین سے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی یقین کیجئے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، چند آنسو گرا کر معصوم اور پیارے طریقے
طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لیں گے تو بس پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے کیونکہ معجزات کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو سن سکے قبول کر سکے. بس اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھیے. کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا نا تو تب ہی تو آپ نے صبر کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے. نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں. بس یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. جن ہاتھوں کو آپ نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے انہی ہاتھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں. اپنے رب سے گر گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کیجیے. قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. کیجیے جب اپنے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کیے جاتے ہیں نا اور فیصلے اللہ پاک کے سپورٹ کر دیے جاتے ہیں تو معجزات بھی ہو جاتے ہیں, دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. قصے کہانیاں تو دور کی بات ہے, یہاں زندگیاں بدل جاتی ہیں ایک دعا سے. ان لفظوں سے اکثر مجھے بہت ہمت ملا کرتی ہے, یعنی آپ کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے وسیلے بنا کر رکھے ہوتے ہیں. تو بس پھر اس بار بھی ایک بار یقین سے دعا کر لیجئے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اب آپ کی ادھوری کہانی کو ادھورا نہیں رہنے دیں گے. آپ کے لیے معجزات ہو جائیں گے یقیناً اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. آمین ثم آمین. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں. آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں, آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا حیو یا قیوم. تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر دینے پر, معجزات کر دینے پر قادر ہے. آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے. اور میری پیاری, جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, کوئی اسکالر نہیں ہوں, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, ایک عام سے انسان ہوں, گنہگار ہوں, خطا کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے, آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں, آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں, السلام علیکم. آپ ہی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں اور آپ ہی اکثر مجھے پینک اٹیکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہوں. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. پلیز مجھے بتائیے گا کہ میں کیا کروں, اور آپ ہی میں آپ سے سیشن بھی لینا چاہتی ہوں, اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا. وعلیکم السلام میری پیاری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دے, اللہ پاک کی ایمان میں رہیں. آمین ثم آمین. میری پیاری بہن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. تو آپ کس وجہ سے پینک ہو رہی ہیں, آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ہمت ہار رہی ہیں؟ دیکھیے, اللہ پاک کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو سچویشن بتا رہی ہے اسے پینک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ بار بار بہت زیادہ بے وجہ کا خوف آنے لگ جاتا ہے, پینک اٹیکس آنے لگ جاتے ہیں جس میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ صورتحال پہ قابو نہیں پا سک رہا ہے, اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, شولڈرز پر آپ کو برڈن فیل ہونے لگ جاتا ہے, پسینے آنے لگتے ہیں, جسم کانپنے لگ جاتا ہے, پیٹ یا سینے میں درد بھی ہوتا ہے اور دماغ جو ہے ویسے لگتا ہے جیسے سن ہو رہا ہے, زبان ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ مجھے سچویشن بتا رہی ہے نا, یہ پینک ڈس آرڈر ہے. اور اگر کوئی بھی میری پیاری ہے, کوئی بھی اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو بالکل وہ مجھ سے سیشن لے سکتے ہیں. آپ لوگ اگر چاہیں تو انسٹا پر مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا, میں آپ کو پراپرلی ساری ڈیٹیل, اس کی جو فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی بتا دوں گی. آؤٹ آف کنٹری سے بھی لے سکتے ہیں مجھ سے سیشنز. آپ انسٹا پر جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا. انسٹا کی آئی ڈی جو ہے میری اسکرین پر مینشن بھی میں کر رہی ہوں. اور میری پیاری بہن, میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اس سچویشن کو آپ کنٹرول نہیں بھی کبھی کر پا رہی ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ روٹین بنا لیجئے اپنی کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کیجئے, اور سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد بھی اپنے پر پڑھ کر دم
किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। तो ज़ाहिर है मेरी प्यारियों, एक बात जो है मैं इतनी डिटेल से आप लोग को वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर कोई भी इस सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं या ऐसी कुछ सिचुएशन इंसान की जिंदगी में आ जाती है कि हम किसी को कुछ नहीं भी कह पा रहे होते हैं, हम दिल ही दिल में बस परेशान हो रहे होते हैं, कुछ कैफियत कुछ वाकयात ऐसे हो रहे होते हैं इंसान की जिंदगी में कि हम किसी को क्या बताएं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। आप लोगों ने जो सेशन बुकिंग करवानी है वो आप मुझसे इंस्टा पर करवा सकते हैं। तो मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और प्यारियों और आपके सुनने वाले भी खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सब पर अपना खास करम फरमाए और सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको खुद की मिरेकल स्टोरी और अपनी बहन की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ही, जब मैं सेकंड ईयर में थी उस दौरान मेरी जो बड़ी वाली बहन है, रिश्ते वगैरह देखे जा रहे थे, क्योंकि आप ही उनकी एज है वो बढ़ती जा रही थी और कहीं पर भी आप ही बात बनते बनते जो है वो रुक जाया करती थी और समझ नहीं आती थी कि आप ही आखिर इनकार की वजह क्या है। बहुत प्यारी एजुकेटेड और आप ही बहुत ही अच्छी हमारी बहन है। बस आप ही कहते हैं ना कि जब वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर हो जाता है तो ना एक दिन आगे होता है और ना ही एक दिन पीछे होता है। बस अल्लाह सुब्हान व तआला कुन फरमाते हैं और मौजज़ात हो जाते हैं। अब आप ही ऐसा ही कुछ था कि मेरी बहन के लिए जब हम रिश्ते देख रहे थे उसी दौरान आप ही मेरी बहन के लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया। बज़ाहिर आप ही वो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, एजुकेटेड लोग थे और आप ही वहां पर जो है उसके बाद आप ही मेरी फैमिली ने उन लोगों को बहुत इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि हम लोग आपके घर आना चाह रहे हैं। जब आप लोगों ने हाँ कर दी है तो अब हम भी तो आपके घर आना चाहेंगे ना। लेकिन आप ही पता नहीं ऐसी क्या वजह थी कि वो लोग जो है कहा करते थे आपने नहीं आना, जब हम आपको कहेंगे तब आप आइएगा। लेकिन आप ही मेरे अम्मी अब्बू को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अब आप ही उस वक्त में हम इनकार करना चाहते थे, लेकिन फिर आप ही वो लोग जोर जबरदस्ती के साथ कहते थे कि कुछ अरसा वेट कर लें, हमारे घर का कुछ काम चल रहा है। अब आप ही अम्मी अब्बू ने कहा कि छोड़ो, इनको क्या आगे बात बढ़ानी है, जो अभी से नई बात को समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम रिश्ता अब नहीं करेंगे। मेरे अम्मी अब्बू ने आप ही इनकार समझ लिया था और उनसे हर तरह का कांटेक्ट भी खत्म कर लिया था। मुझे चाह रहे थे कि बस जैसे वो कह रहे हैं कि हर बात को मान लें। अब आप ही ऐसा होता है कि इसी दौरान मेरी बहन के और भी रिश्ते आ रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रपोजल्स आ रहे थे। तो आप ही उन्हीं दिनों फिर इन लोगों ने आप ही दोबारा हमसे कांटेक्ट कर लिया और मेरे अम्मी अब्बू को घर पर इनवाइट किया। अब आप ही मेरे अम्मी अब्बू जब उनके घर गए हैं, घर बहुत अच्छा था। ऐसा हुआ कि जब मेरे अब्बू ने उनसे पूछा कि आपके खानदान में कौन कौन है, तो उनकी अम्मी ने कह दिया कि हमारे खानदान में कोई भी नहीं है और ना ही हम किसी से मिलना पसंद करते हैं। लेकिन आप ही असल वजह ये थी कि इनका कोई खानदान था ही नहीं। अब आप ही ऐसा हुआ कि अब्बू ने कहा कि चले ठीक है, अपनी अपनी फैमिली के मसले मसाइल होते हैं, मैं ज्यादा इस बात की डेप्थ में नहीं जाता, अब आप बताएं कि आगे क्या करना है। उनकी अम्मी ने कहा निकाह करना चाहते हैं। अब्बू ने कहा कि निकाह करना एकदम से समझ नहीं आती है, मैं पहले अपने बेटों से मशवरा करूंगा, अपनी बेटी से मशवरा करूंगा, फिर जाकर घर डिसाइड करके आप लोग को बताते हैं। लेकिन आप ही मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं कि उनका दिमाग जो है इस तरीके से बिल्कुल आप ही मौव हो गया कि कहते हैं कि हम लोगों ने सोच लिया कि बस ठीक है अब हम निकाह ही कर लेंगे। और आप ही मेरे अम्मी अब्बू वहां पर बात करके घर आ गए और वापसी पे आते हुए मिठाई भी लेकर आए। अब्बू ने आकर जब ये बात हमें बताई तो हम लोग हैरान रह गए कि आप लोग कैसे ऐसे निकाह की डेट पक्की कर कर आ सकते हैं। अम्मी अब्बू को भाइयों ने भी समझाया इतने जल्दबाज होकर फैसला मत करें, ऐसे थोड़े ही रिश्ते होते हैं। क्योंकि आप ही मेरे दोनों जो बड़े भाई हैं वो माशाल्लाह से मैरिड हैं। आप ही अब्बू से कहा कि अब्बू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही पता नहीं मेरे अम्मी अब्बू को ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरी बहन की एज कोई बहुत ही ज्यादा हो गई है। अलबत्ता आप ही सिर्फ और सिर्फ उसकी एज जो है 33 इयर्स थी। इसके बाद जो अम्मी अब्बू ने कह दिया कि हम लोग जो है वहां पर निकाह की डेट फिक्स कर आए हैं। और फिर आप ही जब खानदान में ये बात पता चली तो उन लोगों ने कहा कि ये तो पहली फैमिली देख रहे हैं जो खुद जाकर अपनी बेटी के निकाह की डेट फिक्स कर रहे हैं, ऐसा कहाँ पर होता है, तुम लोगों ने ये क्या किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आप ही मेरी बहन के निकाह के 2 दिन पहले जो है मेरी बहन को आप ही ये ख्वाब आता है और उसमें उसको कहा जाता है कि तुम जो हो दरूद इब्राहिम ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और तुम्हारे आने वाली जिंदगी में मुश्किल आ जाएगी,
لیکن تم جب درود ابراہیم پڑھو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ ہی میری بہن جو ہے کہتی ہے کہ جیسے ہی فجر کی اذانیں ہو رہی تھی تو اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے جو ہے گھبرا کر امی کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ امی کیا آتی پہلے تو ان کی آوازوں سے میں اٹھ گئی تو میں نے کہا کہ آپ ہی کیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنا گھبرا گئی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ ہی ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کے نکاح کی تیاریاں ہو گئی ہیں، آپ کا جوڑا تک آ گیا ہے، آپ کیسے ایسے کہہ سکتی ہیں، اور آپ کو ہوا کیا ہے، آخر کوئی بات تو بتائیں۔ لیکن آپ ہی بس وہ روئی جا رہی تھی اور ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میری آنے والی زندگی میں کچھ بہت غلط ہو جائے گا، میں نے نہیں کرنا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ملا ہے اور میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو مجھے پہلے ہی اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایسا ہوا، ظاہر ہے امی بھی ان کی آوازیں سن کر، رونا سن کر کمرے میں آ گئی اور امی نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا اتنے زیادہ پینک نہیں ہوا کرتے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تمہارے وسوسے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ اچھے ہیں، ہم لوگ انہیں دیکھ کر آئے ہیں۔ بہن نے اسی وقت اٹھ کر جو ہے پہلے تو آپ فجر کی نماز پڑھی اور پھر آپ ہی وہ کہتی ہے کہ وہ 1 گھنٹے تک جو ہے آپ درود ابراہیم پڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اگر یہ رشتہ بہتر نہیں ہے تو مجھے بچا لیجئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میرے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ایسا کیوں کرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، سن لیجئے نا، مجھے بچا لیجئے آنے والی مشکلات سے۔ اب آپ ہی وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس وقت میں جب درود ابراہیم پڑھا، میری بڑی بھابھی ہیں وہ ان کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو، تو انہوں نے آپ ہی ساری بات بھابھی کو بتائی۔ جب شام کو گھر واپس آئیں گے تو میں ان سے بات کرتی ہوں، مجھے بھی یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ میری پھپھو کی بھی بیٹی ہے تو انہوں نے آپ ہی ہمیشہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھا ہے، ہمیشہ محبت دی ہے، اور پھر آپ ہی انہوں نے جو ہے میری بہن کے لیے سٹیپ اٹھایا اور بھائی سے بات کی، اور بھائی نے اس کے بعد آپ ہی کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ بھائی جب گھر آئے ہیں تو آپ ہی میرے بھائی نے جب میری بہن کی حالت دیکھی کہ وہ اتنی پریشان ہے اور وہ سچ کہہ رہی ہیں، تو آپ ہی بس انہوں نے ابو سے کہہ دیا کہ بس اب مزید جو ہے میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور دیکھیں نکاح میں 1 دن رہ گیا ہے، اب ہو تو کچھ نہیں سکتا، لیکن میں اپنی بہن کا نکاح وہاں نہیں ہونے دوں گا، وہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ بہرحال آپ ہی ابو اور بھائی کا بہت جھگڑا ہوا، اور آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے کی برکت اور فضیلت سے ایسا ہوتا ہے کہ میرے ابو کے آپ ہی ایک دوست ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ہی مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے ہیں، ہمارے ہی ایریے کے ہیں۔ ابو جو ہے اٹھ کر غصے سے گئے ہیں اور ابو نے کہا کہ میں نماز پڑھ کر عشاء کی آتا ہوں، تو آپ ہی وہاں مسجد میں وہ انکل جو ہیں جو کہ میرے ابو کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے آپ ہی کسی کو بتایا وہاں پر ایک بچی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، زیورات وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں اور بڑے عجیب قسم کے دھوکے باز لوگ ہیں۔ آپ ہی وہاں مسجد میں میرے ابو کو اللہ پاک نے حقیقت دکھا دی، اور آپ ہی وہ انکل جو ہے وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ انہی لوگوں کی بات کر رہے تھے جو آپ ہی میری بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ بس پھر آپ ہی میرے ابو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے آ کر میری بند آنکھوں کو کھول دیا ہے، اور پھر آپ ہی میرے ابو نے کہا کہ بس اب ہمارے پاس ایک ہی دن ہے، خاندان والوں کو بتا دیا ہوا ہے نکاح کا، تو اب ہم کیا کریں۔ لیکن پھر آپ ہی میرے بھائی نے کہا کہ ابو آپ خاندان والوں کو چھوڑے، بس صبح کا وقت ہے نا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ان کے بیٹے کی آپ ہی پہلے 3 شادیاں ہو کر ختم ہو چکی ہیں، اور آپ ہی ان لوگوں کا یہی طریقہ ہے۔ بس پھر آپ ہی میرے ابو نے جو ہے ان چیزوں کو کلیکٹ کیا جو بھائی کے پاس تھی، ابو نے جا کر آپ ہی ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تم لوگ اتنے بڑے دھوکے باز ہو کہ بیٹے کی شادیاں پہلے ہوئی ہیں، بچیوں کو تم لوگ پہلے چھوڑ چکے، 3 شادیاں تم لوگوں کے بیٹے کی ختم ہو چکی ہیں، تو کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ اب تم لوگوں کو ہم اپنی بیٹی دیں گے۔ بہرحال آپ ہی آپا کا شکر ہے کہ میری بہن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں جانے سے آپ ہی 1 دن پہلے بچا لیا، اور وہ بھی آپ ہی اس کو خواب کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، اور آپ ہی جو اشارہ آیا تھا وہ بھی حقیقت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ہی میری بہن بہت اچھی ہے اور اس نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ بس پھر آپ ہی اس کے بعد وہ درود ابراہیم ایسے ماشاءاللہ سے پڑھنے لگی۔ آپ ہی لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ جب کہ آپ ہی ابھی ان کی ایج ریسنٹ جو ہے 36 ایئرز ہو چکی ہے، لیکن آپ ہی جب آپ کی ویڈیوز انہوں نے سنی ہے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ، سورہ یوسف سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ ہی پڑھ ہی رہی تھی کہ اللہ پاک نے آپ ہی بہت ہی بہترین اچھا اور آپ ہی نیک جو ہے رشتہ عطا کیا، جو کہ آپ ہی میرے بھائی کے دوست ہیں، انہی کا رشتہ میری بہن کے لیے آیا ہے۔ اب آپ ہی ظاہر ہے وہ جانے ہوئے لوگ تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، آپ ہی سادگی کے ساتھ میری
بہن کا نکاح جو ہے وہاں پر ہو گیا اور الحمدللہ میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور کرم ہے. اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جہاں پر میری بہن کی شادی ہوئی تھی نا انہی کے آپ ہی دیور مجھے بھی پسند کرتے تھے. میں جو آگے اپنی اسٹڈیز اپنی ماسٹرز کی ڈگری کو کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی. بہرحال آپ ہی انہوں نے اس بات کو سمجھا انڈرسٹینڈ کیا لیکن آپ ہی ابھی یہ بات ان کے گھر والوں کو تو نہیں پتا تھی کہ ان کے اور میرے بیچ میں کیا بات ہو چکی ہے. کہ امی جو کہ آپ ہی میری بہن کی ساس بھی ہیں انہوں نے آپ ہی اپنے بیٹے کا رشتہ اور جگہوں پر بھی دیکھنا شروع کر دیا. اور پھر آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے جب مجھے اس بارے میں بتایا تو میں بھی آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے دیجئے, میرے معاملات کو سنوار دیجئے, اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم کیجئے گا, کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جس سے اللہ پاک میں ٹوٹ سی جاؤں. بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے کہ جیسے تیسے آپ ہی 1.5 سال گزر گیا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو بہت ہی پیارا سا بیٹا بھی دیا. دعائیں کرتے کرتے اور یہی کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو میرا محرم بنا دیجئے گا, وہ مجھ سے دور نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہترین کر دیجئے گا. تو اسی طرح جو میری ابھی ڈگری تو کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن آپ ہی انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رشتے کی بات کم از کم پکی کر لیتے ہیں, والے زور زبردستی میری کہیں اور شادی کر دیں. اب آپ ہی میں بھی درود ابراہیم جو ہے پڑھ ہی رہی تھی, آپ کی ویڈیوز کو سنتی بھی تھی, خوبصورت معجزات آتے تھے تو سن کر حیران ہو جایا کرتی تھی. درود ابراہیم پڑھنے سے الحمدللہ میرا نکاح جو ہے آپ ہی ان کے ساتھ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے رستوں میں آسانیاں کی ہیں. بس آپ ہی میری ماسٹرز کی ڈگری جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی تو میری آپ ہی رخصتی کی ڈیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ فکس ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ہمیں مشکلات سے بچایا. ہم آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکلات سے بچایا, پریشانیوں سے بچایا, میری بہن کی زندگی میں خوشیاں تاکہ میری زندگی کو اللہ پاک نے بالکل بدل دیا اور مجھ پر بھی کرم ہوا صرف اور صرف آپ ہی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے, 5 وقت نماز پڑھنے سے, درود ابراہیم پڑھنے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں ہم پر جیسے کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کی دل کی دعاؤں کو, حاجات کو قبول و منظور فرمائے اور اپنا خاص خاص کرم جو ہے ہم سب پر فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری پیاری بہن, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, خیر و عافیت کے ساتھ آپ کی رخصتی ہو, شادی ہو, آپ اپنے گھر جائیں. آمین ثم آمین. اور آپ کی بہن کو بھی اللہ پاک بہت بہت ساری خوشیاں دے. اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ پاک ان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے. آمین ثم آمین. تو میری پیاری جو پیاری سی میریکل جرنی انہوں نے اپنی بہن کی اور اپنی ہمیں بتائی ہے جو کہ میریکل آف درود ابراہیم ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بہنوں کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں, کرم فرمائے ہیں. تو میری پیاریوں بھی درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور آسانیاں فرمائیں گے اور اپنا کرم فرمائیں گے. اور میری پیاریوں اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف یا حیو یا قیوم وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت بہت ساری خوشیاں دیں اور اپنا خاص کرم فرمائے. آمین ثم آمین. ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی خود کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ میرے ہسبینڈ کے لیے فائنینشلی ایشوز ہو رہے تھے اور ہم پچھلے 3 سالوں سے بہت مشکل حالات میں تھے. اور میرے ہسبینڈ کا جو ہے کووڈ کی سچویشن میں بزنس وغیرہ کا بھی بہت لاس ہو گیا تھا. بہرحال آپ ہی اللہ تعالیٰ سے امید ہم نے رکھی ہوئی تھی اور اچھا ہی مانگ رہے تھے. اور پھر اللہ پاک نے آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ جو ہے ابھی 6 مہینے پہلے ہمارے لیے بنا. میرے ہسبینڈ اور میں جو ہیں پہلے آپ ہی پراپرلی نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن آپ کی ویڈیوز کو سننے کے بعد ہم لوگ الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہو گئے ہیں. اور دونوں مل کر آپ ہی تہجد کے وقت میں سورہ یوسف پڑھ کر دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت دے دیجئے, سارے معاملات بہترین ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیجئے. اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ بہت ہی اچھی پارٹی جو ہے میرے ہسبینڈ کو مل گئی ہے جنہوں نے میرے ہسبینڈ کو بہت ہی اچھا کانٹریکٹ دیا ہے. اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ جہاں میرے ہسبینڈ نے سوچا بھی نہیں تھا انہیں بہت ہی بہترین بینیفٹ اور پروفٹ بھی حاصل ہوا ہے. تہجد کے وقت میں رو رو کر اللہ پاک کو ہم نے منانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے میریکل سٹوریز کو وسیلہ بنا کر ہماری زندگی میں بھیج دیا. ہم دونوں ہسبینڈ اور وائف جب آج بھی تہجد کی نماز اکٹھے پڑھے ہوتے ہیں اس نماز کا کوئی ایک سجدہ ہو جو قبول ہو جائے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں. الحمدللہ سارا خاندان سمجھ رہا تھا ان کا بزنس اب ختم ہو گیا ہے, ہر چیز ختم ہو جائے گی, لیکن یقین کیجئے
اللہ پاک نے میرے ہسبینڈ کو ایسے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا کہ اللہ پاک نے تو انہیں گرنے ہی نہیں دیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے گھر کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ کی ویڈیوز کے تھرو ہی جو ہے میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بھی یا حیو یا قیوم 1100 مرتبہ پڑھ رہی تھی، اور سورہ یوسف تہجد کے وقت میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور یا حیو یا قیوم جو ہے اب میں 2100 مرتبہ بھی پڑھ رہی ہوں اور 1100 مرتبہ بھی پڑھتی ہوں دن میں کسی بھی وقت میں۔ ہم پر کرم کیا ہے، ہمارے گھر کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، جیسے کہ ان میری پیاری بہن نے اپنے بارے میں بتایا ہے، ان کے کاروبار میں جو بھی ایشو تھا، جو بزنس میں ایشو ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور جیسے کہ یہ بتاتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ تہجد کے وقت میں دونوں ہسبینڈ اور وائف جو نماز تہجد بھی ادا کر رہے تھے اور سورہ یوسف بھی پڑھ کر دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے رزق میں برکت عطا فرمائی ہے، جو بالکل اور ان کا جو بزنس تھا بالکل لاس میں جا چکا تھا، ختم ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور میری پیاریوں، آپ لوگوں کے لیے جتنے لوگ جہاں جہاں پر مجھے سن رہے ہوتے ہیں، جو میری پیاریاں اور جو بھائی مجھے سن رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے معجزات کرے، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔